بسم اللہ الرحمن الرحیم. میاں محمد اشرف فرام چشمہ کالج مرید والا. عزیز طلباء و طالبات، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ فرسٹ ایئر کی آپ کی جو کتاب ہے، خاص طور پر فرسٹ ایئر کے طلباء اور طالبات کے لیے نعت کے حوالے سے میں آج بات کروں گا، اور اس میں سے کچھ تشریحات جو ہیں، چند اشعار کی تشریحات آپ کے سامنے ہیں. سب سے پہلی بات نعت. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ نعت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توصیف بیان کرنا اور اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اوصاف حمیدہ کو بیان کرنا، یہ نعت کا جو اصل مقصد ہے اس میں یہ ہوتا ہے. تو آپ کی یہ کتاب میں سے نعت ماہر القادری صاحب ان کی نعت ہے. تو پہلا شعر اس کا ہے کہ تو مقصد تخلیق ہے تو حاصل ایمان، جو تجھ سے گریزاں ہے وہ خدا سے گریزاں. کہنے کا مطلب یہ ہے، جہاں پر شاعر کی بات کہہ رہا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ، وہ ذات مبارکہ ہیں کہ جن کو وجہ تخلیق کائنات کہا گیا ہے. وہ کائنات کی تخلیق کی وجہ ہیں. اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہ لاتے تو یہ رنگ و بو، یہ کائنات، یہ آبشار پہاڑ، دنیا کی کوئی چیز نہ ہوتی. جہاں پر یہ پوری کی پوری کائنات صرف اور صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق کی وجہ سے وجود میں آئی. جیسا کہ یہ اشعار باری تعالیٰ ہے کہ لولاک لما خلقت الافلاک، اے نبی میں اگر تجھے پیدا نہ کرتا تو اس کائنات کی تخلیق بھی نہ ہوتی. اور علامہ محمد اقبال نے بہت ہی خوبصورت پیرائے میں اپنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اظہار فرمایا ہے. چاند ان کے اشعار جو ہیں کہ ہو نہ پھول تو پھر بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، یہ ساکھی نہ ہو، میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، دہر چمن میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، بزم ہستی نہ ہو تو بزم توحید نہ ہو، دنیا میں اور تم بھی نہ ہو، گنبد افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تکش آمادہ اسی نام سے ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے کہ جو کائنات کی تخلیق کا موجب بنی، اور حضور کی ذات حاصل ایمان ہے. اس وقت تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہیں کرتے. کلمہ طیبہ کیا ہے؟ ایک حلف نامہ ہے، اور وہ حلف نامہ دو حصوں میں ڈیوائڈ ہے. ہم حلف اٹھاتے ہیں دو طرح کا. کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار تو کریں، اللہ کی توحید کا اقرار تو کریں، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اگر اقرار نہیں کرتے ہیں تو ہم دائرہ اسلام میں کبھی بھی داخل نہیں ہو سکتے ہیں. جس طرح سے لا الہ الا اللہ کہ اللہ ایک ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ جب تک آپ محمد رسول اللہ نہیں کہیں گے اس وقت تک آپ کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. اکثر یہ بات کہی جاتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ، عام ایک کنسیپٹ جو ہے ہمارے یہاں پایا جاتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت جزء ایمان ہے. یہ بات بالکل غلط ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت جزء ایمان نہیں بلکہ ایمان کامل ہے. اس وقت تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک فنا فی رسول کی منزل سے ہم نہیں گزرتے. فنا فی اللہ کی منزل تو بعد میں آتی ہے، سب سے پہلے عاشق رسول ہونا ضروری ہے. جب تک آپ عاشق رسول نہیں بن سکتے اس وقت تک آپ پکے مسلمان نہیں ہو سکتے. یہ ایک حلف نامہ ہے مسلمان کا، اور جب یہ حلف اٹھاتا ہے اللہ کی پہلے توحید کا حلف اٹھایا جاتا ہے، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا جاتا ہے، تو تب ایک مومن جو ہے وہ صحیح طور پر مومن بنتا ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ جو ہے ان کے متعلق میں صرف اتنی بات کہوں گا کہ حضور کی ذات ہم سب کے لیے باعث نجات ہیں. حضور کی ذات مبارکہ جو ہے وہ ہمارے تمام کائنات کے لیے حضور کی باعث رحمت ہیں. تو ان کے بغیر ہمارا دین، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے. جس نے اللہ تعالیٰ سے
محبت کا دعویٰ کیا جب تک اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی عقیدت اور محبت کا دعویٰ کرنا دعویٰ دار نہ ٹھہرا تو وہ کبھی بھی مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا.